ابھی جو الزام لگا رہے ہیں وہ تو یہ کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے ایک آرمی چیف نے تو اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. ان کا سوشل میڈیا ٹرول جو ہیں کن پہ حملہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اس لیے تو نہیں بنی تھی. یہ پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ یا منشور نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے دشمنی کریں اور اس کے اوپر خوشیاں منائیں. مسلمانوں کی فوج ہے جس میں اپنے وطن کے اوپر جان دینے والوں کی فوج ہے جو کہ شہداء کا جھنڈا اٹھا کے وہ اس علم کو اٹھا کے اپنے ملک کو بچا کے اس کے دفاع میں شامل ہیں. تو ان کو اپنے دشمن ملک سے ہونا چاہیے. آپ انڈیا کے ساتھ مل کے آپ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کے تو آپ ان سے بڑے دشمن بن کے انہیں اعلیٰ کار بن کے ڈالروں کی خاطر خون لے رہے ہو. خان صاحب نے یہ جو دہشت گردی اس ملک کو تحفہ دی ہے, اب پتہ نہیں کب ہماری جان چھوڑے گی. خان صاحب آپ کے ہوتے ہوئے بھی دہشت گردی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی آپ ابھی آرمی چیف پہ ڈالتے ہیں, یہ تو آپ کے ہوتے ہوئے ہوتی رہی ہے. یہ تو آرمی چیف کے آنے سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. پہلے آرمی چیف, اور یہ تو آپ جس وقت کنٹینر پہ کھڑے تھے 2014 میں اس وقت بھی ہو رہی تھی, اور آپ اسی دہشت گردی کا حصہ بن کے کنٹینر پہ آپ نے 129 دن گزارے تھے. السلام علیکم ناظرین, سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ, بنوں میں بہت سی معصوم جانیں چلی گئیں ایک بزدلانہ دہشت گرد حملے میں. آخر یہ حملہ کس کی ناکامی ہے اور اس حملے کو کیا روکا جا سکتا تھا؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریٹائرڈ کرنل سیف قریشی صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ. سر بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ جو کے پی کے میں ہو رہا ہے حالیہ, یہ آپ ناکامی کس کی سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں کے پی کے گورنمنٹ اس پہ قابو نہیں پا پائی؟ بیسیکلی ناکامی تو کے پی کے کی گورنمنٹ کی ہے. لا اینڈ آرڈر, انٹیلیجنس, پولیس, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ تو صوبائی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے. اگر 2 گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں کنٹونمنٹ کی دیوار کے ساتھ تو گنڈا پور صاحب آپ کو تو گنڈوں پہ لٹانا چاہیے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی ساری نیگلیجنس ہے, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ میں یہ عرض کروں کہ جب یہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا تو یہ خبر کون لگاتے ہیں, خوشی کون مناتے ہیں کہ یار خدا کا خوف کرو. پی ٹی آئی اس لیے تو نہیں بنی تھی. یہ پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ یا منشور نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے دشمنی کریں اور اس کے اوپر خوشیاں منائیں اور وہ خبریں لگائیں اور بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے, اور آپ اس کو ایگزیجریٹ کریں. اس کے اندر آپ فیک نیوز ڈال کے اس کو بڑا کر کے بتائیں. اگر بندے 5 شہید ہوئے ہیں تو آپ 15 بتائیں اپنے فوجی جو ہے. اگر دشمن کے 16 ہوئے ہیں تو وہ آپ 6 بتائیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیلیبریٹلی کر رہی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ, یا یہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ الزامات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے؟ دیکھیے جی, ناکامی تو ان کے چہرے مورے پہ لکھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. دوستیاں ان کی, جڑیں ان کی افغانستان کے ساتھ ہیں. جو انہوں نے جتنے بھی کام کیے اور ساتھ دیا اور سہولتیں دی اور گھر میں بلایا اور آباد کیا اور فنڈ دیے, وہ کس نے دیے؟ وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, خان صاحب نے دیے. خان صاحب نے یہ جو دہشت گردی اس ملک کو تحفہ دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کب ہماری جان چھوڑے گی, مگر ہمیں تو اس کو خون دے دے کے, ہمیں اپنے جوانوں کا خون دے کے, شہیدوں کا, خان صاحب اس ملک کا دفاع کرنا پڑتا ہے. آپ کسی وقت آپ بھی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ آپ نے کیوں ان کو اندر آنے دیا. سر یہاں سے آپ کو کٹ کرنا چاہوں گی, یہ تو ابھی جو الزام لگا رہے ہیں وہ تو یہ کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے ایک آرمی چیف نے تو اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. ان کا سوشل میڈیا ٹرول جو ہیں, تو اگر ختم ہو گئی ہوتی تو آپ تو یہ مختلف جو ہیں وہ فن ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں. یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے جھوٹا اعلان کیا تھا. یہ سارے کا سارا بلیم گھما پھرا کے پی کے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے ان کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے پاک فوج کے اوپر. تو پاک فوج کا کیا لینا دینا ہے یہ بنو حملے سے یا بنو کی دہشت گردی سے؟ دیکھیے نا, یہ پاک فوج کو اور کسی بھی ملک کی فوج کو جب ٹیررزم اور انسرجنسی ان کے خلاف دشمن لانچ کرتا ہے تو یہ ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہر ملک میں یہ کتابوں کے مطابق, یہ وار گیمنگ کے مطابق پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے فوج کو. اور جب فوج کو کیا جاتا ہے تو اس کی ہائی کمانڈ سے شروع کیا جاتا ہے. ہمیں تمام فوجیوں کو, ایک بہادر فوجی سپاہی سے لے کے ایک جنرل تک یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب بھی ٹارگٹ کیا, یہ دشمن کا منصوبہ ہے,
یہ دشمن کی پوری اسٹریٹجی بنانے والے ایک نہیں کئی جگہ پہ کئی ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں جو کہ اس کو پلان کرتے ہیں، اس کو فنڈ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہر طریقے سے انفلٹریٹ کراتے ہیں۔ اس پراپیگنڈے کو ہمیں ہر طریقے سے اس پراپیگنڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے عوام کو سچی بات بتانی چاہیے۔ جب تک فوج ہے اس وقت تک یہ ملک ہے، یہ بات میری یاد رکھیں۔ سر، حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے، اس لہر میں کے پی کے گورنمنٹ کی ناکامی زیادہ ہے شامل ہے یا ان کی سازش کا عنصر زیادہ شامل ہے؟ دونوں ہی شامل ہیں جی۔ بیسیکلی ناکامی تو ہے ہی ہے، مگر سازش کا لفظ میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ میں وہ بات منہ سے نکالتا ہوں جس کا میرے پاس کنکریٹ ثبوت ہو جائے۔ جب تک ویریفائی ہو کہ اس کا بلیک اینڈ وائٹ ثبوت نہ آ جائے، یہ بات کہ خان صاحب نے ان کو مدد کی تھی، بلایا تھا، اور خان صاحب آج بھی دنیا میں، اس وقت بھی خان نہیں طالبان خان کہا جاتا تھا، آج بھی دنیا ساری ان کو طالبان، ان کی کوئی چھپی لگی ڈگی چھپی تو دوستی نہیں ہے۔ انہوں نے کنڈیم کیا ہے، آج تک کبھی کنڈیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ جواز ڈھونڈا ہے ان کو سپورٹ کرنے کا۔ چلو خان صاحب، اچھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی سوچ کہ کسی معاملے کو آپ سوچتے ہوں کہ یہ شاید نیگوسیشن کا حصہ ہو سکتا ہے، شاید صلح سے بات بن سکتی ہے، شاید ٹیبل پہ لا کے یا شاید ان کو لک آفٹر کر کے بن سکتی۔ خان صاحب بنی تو نہیں پھر آپ سے، آپ کے ہوتے ہوئے بھی دہشت گردی ہوتی رہی ہے۔ یہ جو دہشت گردی آپ ابھی آرمی چیف پہ ڈال رہے ہیں، یہ تو آپ کے ہوتے ہوئے ہوتی رہی ہے، یہ تو آرمی چیف کے آنے سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پہلے آرمی چیف، اور یہ تو آپ جس وقت کنٹینر پہ کھڑے تھے 2014 میں، اس وقت بھی ہو رہی تھی، اور آپ اسی دہشت گردی کا حصہ بن کے کنٹینر پہ آپ نے 129 دن گزارے تھے۔ اس کی شیڈز مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ آپ نے ملک کو جولٹ کرنا ہے، ملک کی اکانومی کو جولٹ کرنا ہے، ملک کو کمزور کرنا ہے، ملک کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، تاکہ باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہ آئے، تاکہ ادھر سے کوئی چیزیں بن نہ سکیں، ایکسپورٹ نہ ہو سکیں، عوام خوشحالی کا وقت نہ دیکھ سکیں۔ صحیح۔ ہمیں آپ سے اپیل ہوگی کہ عوام کو خوشحال ہونے دیں۔ سر، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے 11 سال میں کچھ ڈلیور نہیں کر پائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ اس ناکامی کو چھپا کے ہمدردی کا ووٹ لینے کا ایک ذریعہ یا طریقہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کے پی کے کی 16 سال کی گورنمنٹ ماں سوائے کرپشن کے، ماں سوائے ان کے فیل ہوئے پروجیکٹ کے، ماں سوائے ان کے سوشل میڈیا کی کمپین کے، اور ماں سوائے اس کے کہ جو بھی ادھر وزیر اعلیٰ تھا وہ پورے طریقہ کار سے محاذرہ کر کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتا رہا، اور یا اس گورنمنٹ نے، خان صاحب نے پی ایم ایل این کو یا اپنے سیاسی مخالفوں کو، کسی کو انہوں نے باہر تو چھوڑا نہیں، ہر ایک سے کو اندر بند کیا اور ناجائز کیسز میں کیا، اور کوشش کی کہ ان کے ساتھ کیسز میں یہ کنوکٹ ہو جائیں۔ نواز شریف سے لے کے نیچے تک آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے آپ کی گورنمنٹ، آپ نے کیا سکور کیا، آپ کے نے کیا اچیو کیا، کے پی کے عوام جانتے ہیں، سارا پاکستان جانتا ہے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کے پی کے فنڈ کتنے گڑبڑ ہوئے، کے پی کے اندر پروجیکٹ کتنے گڑبڑ ہوئے، کے پی کے اندر لوگوں کی نے خوشحالی کی شکل نہیں دیکھی، چیزوں مہنگائی کی دیکھی، ڈی اسٹیبلائزیشن کی دیکھی، اور آپ تو کے پی کے میں اتنے مقروض ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ قرضے نہیں اتار سکے جتنے آپ بینکوں سے اور باہر کے ملکوں سے لے کے کھا بیٹھے ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آخر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، کے پی کی گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گی کہ خدارا یہ الزامات کا جو گورکھ دھندا ہے، الزامات کا چکر ہے، اسے ختم کریں۔ وہاں پہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے، کسی معصوم کی جان جاتی ہے، تو وہ پاکستانی ہے۔ پلیز پاکستانیوں کے لیے کچھ سوچیں، اپنے ذاتی مفادات کی سیاست میں معصوم پاکستانیوں کی جان مزید نہ لینے دیں۔ آج کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔